الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک واقعہ آپ کو میں بیان کرتا ہوں، مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے اس واقعے کو کمی بیشی کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور میں اس وقت اس پورے واقعے کا آپ کے سامنے ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں. یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ہے. وہ اپنے عبادت خانے میں دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف تھا. اتنا مصروف تھا اور اس انداز پر عبادت کر رہا تھا کہ شیطان اس کو بہکانے سے تھک گیا. ابلیس کی رسائی نہیں ہو رہی تھی اس تک کہ اس کو کیسے میں بہکاؤں. اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا، شیطان نے، ابلیس نے، کہ کوئی ہے جو اسے بہکا سکے. تو ایک شیطان نے یہ اپنی ذمہ داری قبول کی، مطلب میں کرتا ہوں. وہ شیطان عابد کا روپ دھار کر، عبادت گزار کا روپ دھار کر اس بنی اسرائیل کے عابد کے عبادت خانے تک پہنچا. کہتے ہیں کہ وہ جا کر اس نے آواز دی مگر اس نے جواب نہ دیا. اندر سے بنی اسرائیل کے عابد نے اسے جواب نہ دیا کہ وہ اس کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر 10ویں روز اپنی عبادت سے، یعنی اپنی ایسی لمبی نماز پڑھتا، نماز سے فارغ ہوتا، پھر دوسرے کام میں لگ جاتا، مسلسل روزے رکھتا. اب شیطان نے دیکھا کہ یہ تو کسی صورت قابو ہی نہیں آ رہا ہے. اس نے بھی اس کے عبادت خانے کے باہر عبادت شروع کر دی. کئی دنوں کے بعد اس بنی اسرائیل کے عابد نے اس کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ تجھے کیا حاجت ہے، تو مجھے کیوں آواز لگا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تیری عبادت کے بڑے چرچے سنے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی تیرے ساتھ عبادت کروں، تجھ سے کچھ فائدہ حاصل کروں. تو بنی اسرائیل کے عابد نے کہا کہ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، میری عبادت کا ایک اپنا انداز ہے، اور میں کسی اور کو پارٹنر بنا کر ساتھ کھڑا کر کے تو میں اپنے کام سے، اپنی عبادت سے غافل ہو جاؤں گا، تجھ میں مشغول ہو جاؤں گا، میں یہ نہیں کر سکتا. اس نے کچھ تھوڑا زور دیا مگر وہ نہ مانا اور اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا. مگر وہ شیطان بھی شیطان تھا، وہ بھی عابد بن کر مسلسل اس کے عبادت خانے کے باہر عبادت کرتا رہا. کئی دنوں تک وہ عبادت میں لگا رہا. پھر ایک ٹائم کے بعد اس نے دیکھا تو وہ واقعی بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا.
اس نے پھر پوچھا بھائی تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ بڑا مطلب کہ انہماک ہے اس کے اندر اور بڑی توجہ کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تم میرے ساتھ مل کر عبادت کر لو۔ یوں اس کو اس بنی اسرائیل کے عابد کے ساتھ اس کے عبادت خانے میں داخل ہونے کا راستہ مل گیا۔ کہتے ہیں 1 سال تک کم و بیش اس کے ساتھ عبادت ہی کرتا رہا، اور اس نے بڑا متاثر کیا اس کو نا۔ پھر 1 سال کے بعد اس نے کہا اتنے عرصے میں اس کا بھی دل لگنا شروع ہو گیا اس کے ساتھ، بنی اسرائیل کے عابد کا بھی۔ اب 1 سال کے بعد کہنے لگا کہ اب میں جا رہا ہوں، تو اب بنی اسرائیل کے عابد نے کہا کہ اب یہ تو جا رہا ہے، یہ تو میرے تو ایک دل لگ گیا تھا اس کے ساتھ، ایک انسیت ہو گئی تھی۔ اس نے کہا میں جا رہا ہوں اور میرے پاس کچھ وظیفہ ہے، تم کہو تو میں تمہیں سکھا دیتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل کے عابد نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھاؤ گے تو لوگ میرے پاس آئیں گے۔ بولا لوگ آئیں گے تو جسے دم کرے گا، تو جسے اب یہ پڑے گا وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ دے دے گا تو لوگوں کا رش مجھ تک بڑھ جائے گا اور میں اپنی عبادت نہیں کر سکوں گا۔ اس نے بڑا زور دیا یہاں تک کہ وہ مان گیا، اور اس نے اسے کچھ لفظ سکھا دیے ورد کے نام پر، وظیفے کے نام پر، اور وہ چلا گیا۔ اب اس شیطان کا دوسرا دور شروع ہوا۔ پہلا دور پورا ہوا، اس سے دوستی کر لی اور اس کو اس نے اپنا کچھ پڑھنے کا سکھا دیا۔ وہ اپنے مشن پر ہے، اپنے منصوبے پر ہے۔ اس کے منصوبے کا یہ فرسٹ فیز تھا جو پورا ہوا۔ پھر وہ چلا گیا، اب اس کا سیکنڈ فیز شروع ہوا۔ سیکنڈ فیز یہ شروع ہوا، یعنی دوسرا مرحلہ اس کا یہ شروع ہوا کہ اس نے بعضوں کو جا کر بیمار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ شیطان ہے تو جن۔ اس نے اپنے الگ انداز سے لوگوں کا جا کر گلا گھونٹ دیتا، لوگوں کا جا کر گلا دبا دیتا اور اس کو گرفت کر لیتا تھا، اور اس میں اس نے اپنے کام شروع کیا۔ اب لوگ پریشان، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، پھر معالج بن کر یعنی علاج والا بن کر اس کے گھر پر جاتا تھا کہ مجھے پتا چلا یہ کچھ ہے، میں ٹھیک کر دوں؟ تو لوگ کہتا بھائی ٹھیک کر دو۔ پھر وہ دیکھتا، بولا نہیں اس کے اوپر تو بہت زبردست ہوا ہے، اس کو آپ فلاں عابد کے پاس لے جاؤ۔ یوں وہ بنی اسرائیل کے عابد کا پتہ بتاتا۔ لوگ بنی اسرائیل کے عابد کے پاس پہنچنا شروع ہو گئے، اور وہ کچھ پڑھتا تو جیسے وہ پڑھتا تو وہ جن تھا، وہ اپنی گرفت ہلکی کر دیتا، اور جیسے وہ گرفت ہلکی کرتا تو اس کو فرق پڑ جاتا مریض کو۔ تو لوگوں کو بھی لگا کہ اس کے تو بھائی بڑی مطلب ہے کہ یہ تو تھوڑی دیر کے اندر مریض صحیح کر دیتا ہے۔ یوں اس کے پاس لوگوں کا رش آنا شروع ہوا، اور وہ اپنی ایک جو پرمیننٹ ایک اس کا جو کام تھا وہ اس سے نکل کے دوسرے کاموں میں مشغول ہونا شروع ہو گیا۔ یہ اس کا سیکنڈ فیز پورا ہوا۔ زون وائز کام کر رہا ہے، فیز وائز کام کر رہا ہے، وہ مرحلہ وائز کام کر رہا ہے۔ تیسرا مرحلہ، 3 بھائیوں کی ایک بہن تھی، اس نے جا کر وہ 3 بھائیوں کی بہن کا گلا گھونٹا اور اس کے اندر ایک گھٹن پیدا کر دی، اور وہ بیمار رہنے لگی۔ یہ علاج والا بن کر تینوں بھائیوں سے ملا اور کہا کہ اس کو تو بہت کچھ ہو گیا ہے، لہذا اس کو تم فلاں کے پاس لے جاؤ۔ وہ بھائیوں نے کہا کہ وہ ہماری بہن کا علاج کیوں کرے گا؟ بولا لے تو جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری بات مان لے۔ وہ لے گئے، لے کر کہا کہ اس کو تو ٹائم لگے گا، اس کے علاج کو ٹائم لگے گا، میں تو گھر میں نہیں رکھتا اپنے عبادت خانے میں۔ تو اس کو اس کے گھر کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا تھا یا غار جیسا بنا ہوا تھا، وہاں اس بہن کو اس نے رکھوا دیا، اور وہیں یہ شیطان دوبارہ اس کے پاس پہنچا، عابد کے پاس، عابد بن کر، کیونکہ اس کی تو دوستی ہوئی تھی۔ کہا یہ تو بہت سخت علاج ہے، کیسے ہوگا؟ کہا تو جا کر
اس کے اوپر کچھ اس طرح کر تو اس کا علاج صحیح ہو جائے گا، یہ لڑکی صحیح ہو جائے گی، بیچاری بیمار رہتی ہے، اس کے بھائی پریشان، یوں اس کو مطلب کہ اکسایا اس نے۔ اب وہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکل کر لڑکی کی طرف گیا، بنی اسرائیل کا عابد۔ جیسے لڑکی کی طرف گیا تو اس نے زندگی میں پہلی بار عورت کو دیکھا۔ وہاں شیطان نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا اور اس کے اور اس لڑکی کے درمیان ایک ملاپ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس عابد نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر لی۔ اب وہ کہنے لگا یہ تو نے کیا کر دیا؟ اس کے بھائیوں کو تو کیا جواب دے گا؟ یہ تو یوں بول دے گی تو یوں بول دے گی۔ تو اسے بولا بتا کیا کروں؟ بولا تو کام کر، تو لڑکی کو قتل کر دے، لڑکی کو قتل کر دے، اور اس کے بھائیوں کو سمجھا دینا کہ اس کا یوں یوں کچھ ہو گیا، یہ چلی گئی صحیح ہو گئی یا مر گئی اور یہ اس کی قبر ہے تو یوں کر دینا۔ اس نے لڑکی کو قتل کر دیا۔ جب بھائی آئے تو بھائیوں کو کہا کہ یہ تو بیچارے یوں ہو گئی، اور یہ اس کی قبر ہے، یہ اس کی دعا اور فاتحہ وغیرہ، یہ تو بیمار ہو گئی، اور یوں کر کے لپیٹ لیا اس نے نا۔ بھائی تو اس پر بھروسہ کرتے تھے، تو بڑا نیک آدمی تھا، بھائیوں نے بھی یقین کر لیا۔ بھائی گھر پہ جا کر سو گئے۔ رات کو ان بھائیوں کے خواب میں پھر یہ شیطان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ اس عابد نے یہ کام کیا اور اسی طرح اسے قتل کر کے فلاں جگہ پر دفن کر دیا ہے۔ اب انہیں یقین نہ آئے، مسلسل وہ خواب میں آتا رہا، حتیٰ کہ بھائیوں نے جا کر اس قبر کو دیکھا جس طرح اس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ جیسے قبر کھولا اس کی بہن کی لاش، بھائیوں نے اس بنی اسرائیل کے عابد کے گھر پر دھاوا بولا اور اسے پکڑ کر قاضی کے حوالے کر دیا۔ قاضی کے سامنے اس نے سارا اقبال جرم کر لیا کہ ہاں یوں یوں ہوا تھا اور میں ڈر گیا تھا اور میں نے یہ کر دیا، میں نے قتل کر دیا، یہ سارا ہو گیا۔ اس کو سزائے موت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ سزائے موت۔ اب جیسے ہی سزائے موت کا وقت آیا، پھر سے یہ شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا میں وہی ہوں، لیکن میں تجھے اب بھی اس پریشانی سے بچا سکتا ہوں۔ اور کیسے؟ کہا تو مجھے سجدہ کر لے، میں تجھے بچا لوں گا۔ اس عابد نے اسے سجدہ کیا۔ جیسے ہی سجدہ کیا تو اس نے کہا کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں تجھ سے بری ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تجھ سے بری ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ جیسے وہ چلا گیا اس عابد کو بھی تختہ دار پر لٹکا کر اس کو بھی سزا موت ہو گئی، اور یوں وہ شخص جو عبادت کرتا تھا کفر پر مر گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ بڑے مختلف اندازوں سے، مختلف طریقے سے یہ مختلف کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ البتہ جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شیطان کے کارنامے، شیطان بڑا مکر و فریب دلاتا ہے۔ یہ بعض اوقات بڑے نیک کام کو بھی عجیب و غریب انداز سے یہ کر کے انسان کے سامنے لاتا ہے اور انسان کو یہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ مفتی صاحب سیرات الجنان میں لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے اس خطرناک طریقے سے ہوشیار رہے اور بطور خاص کسی عورت کے ساتھ اچھائی کرنے سے پہلے اس بات پر خوب غور کر لے کہ یہ چیز آگے چل کر اسے گناہ میں مبتلا نہ کر دے۔ اگر اس کا ذرا سا بھی اندیشہ نظر آئے تو ہرگز اپنے نفس پر اعتماد کرتے ہوئے بظاہر، غور سے سنیے گا، بڑے غور سے سنیے گا جو میں اب کہنے جا رہا ہوں، کہ اپنے نفس پر اعتماد کرتے ہوئے بظاہر اچھا نظر آنے والا کام نہ کرے کہ اسی میں اس کے دین کی سلامتی اور ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔
اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے نجات عطا فرمائے۔ یہ شیطان یہ بڑا مکار ہے اور یہ بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑے فریب کے ساتھ یہ انسان کو بہکاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا، سورہ حشر کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے کہ مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، شیطان کی کہاوت، جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب۔ تو آپ غور کیجئے کہ شیطان کتنا فریبی ہے، کتنا مکار ہے، اور اس نے کس طرح ایک عورت کے ذریعے ایک عابد کو بہکایا اور حتیٰ کہ کفر تک لا کر اس کو کھڑا کر دیا۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، اس وقت اس پرفتن دور میں جو میں یہ بیان کر رہا ہوں، بات کو میری بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ شیطان عورت کے ساتھ اس طرح کے فریب دلاتا ہے، اللہ کی پناہ۔ آج اس دور میں بے پردگی عام ہے، عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا عام ہے۔ اجنبی بے پردہ عورتوں کی میں بات کر رہا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنو میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بہنیں بھی غور سے سنیں جو میں آج کہنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا وقت آپ کا لے رہا ہوں میں۔ شیطان بڑی مکاری اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں بد نگاہیاں کروا رہا ہے، بے پردہ اجنبی عورتوں کے ساتھ ملاپ کروا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، دکھا رہا ہے، ان کے ساتھ گفت و شنید کروا رہا ہے، ان کے ساتھ ڈسکشنز کروا رہا ہے۔ بے پردگیاں ہو رہی ہیں، بد نگاہیاں ہو رہی ہیں، اور بعض جگہوں پر بڑے مطلب کے بڑے کمفرٹیبل زون میں یہ کام کیے جاتے ہیں، اور بڑے مطلب کہ اس پر بڑا مطلب کہ شوگر کوٹڈ کر کے یہ چیز کی جا رہی ہے۔ میں لائیو ہوں، میں بہت زیادہ کھول نہیں سک رہا ہوں، اللہ کرے گا میری بات سمجھتے چلے جائیں، بعض چیزیں اشاروں میں کہہ کر نکلنے ہی کی میں پوزیشن میں ہوں۔ آپ حدیثوں پر غور کریں کہ اس معاملے میں حدیثیں کتنی واضح ہیں۔ حضرت سیدنا جریر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا۔ جو اچانک نظر پڑ جاتی ہے کے متعلق دریافت کیا تو ارشاد فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو۔ کیا فرمایا؟ اپنی نگاہ پھیر لو۔ یہ تعلیم ہے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المومنین مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے، کہ پہلی نظر جائز ہے، دوسری نظر جائز نہیں۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث تھی، پہلے میں نے آپ کو مسلم شریف کی حدیث سنائی تھی۔ اب مسند امام احمد بن حنبل کی روایت سنیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے یعنی بلا قصد، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ کیسی پیاری تربیت ہے ہماری نظر کے حوالے سے، اجنبی عورتوں کے حوالے سے، بے پردہ عورتوں کے حوالے سے جو کچھ ہمیں تربیت کی گئی اسلام و دین کی، وہ میں آپ کے سامنے اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ پہلے ایک میں نے انتہائی عبرتناک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، پھر شیطان کا مکر و فریب کہ کس طرح وہ
انسان کو دھوکہ دیتا ہے. قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور اس آیت کے تحت بھی اس جو میں نے واقعہ بیان کیا اس کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے. اس واقعے کو ایک مختلف انداز سے امیر اہل سنت نے کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں بھی نقل کیا ہے. ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حلاوت نشان ہے کہ حدیث قدسی ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، بس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. آج بیٹھ کر دعوتوں میں، گھر کی دعوتوں میں، میٹنگوں میں، آفیسز کے اندر، فیکٹریز کے اندر، حتیٰ کہ میڈیا پر، پیپر میڈیا دیکھ لیجئے، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیجئے، آپ کا یہ موبائل کے ذریعے جتنا میڈیا کام کرتا ہے اس کو دیکھ لیجئے، اور بھی مارکیٹ بازار دیکھ لیجئے، اتنی دعوتیں ہیں بدنگاہی کی، اور عورتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے اتنے مطلب ذرائع بنے ہوئے ہیں، اور میں ان ذرائع کے ہوتے ہوئے آج یہ بیان کر رہا ہوں. بچانا بہت ضروری ہے قوم کو. بہتی جا رہی ہے قوم، بہتی جا رہی ہے قوم. کبھی کس کی دلیل، کبھی کس کی دلیل، وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے. ارے اللہ کے بندو، یہ دیکھو تمہارا رب کیا کہتا ہے اور ہمارے رسول اللہ کیا کہتے ہیں. ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کا کلام اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اور اسلام و دین کی یہ جو بنیادی باتیں ہیں یہ ہمارے لیے ضروری ہیں. ہر ایک اسی معیار پر آئے گا. یہی وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم نے دیکھنا ہے. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پور کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی آنکھ کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی نظر کی حفاظت کرو، یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، فتنے کے لیے یہی کافی ہے. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بدکاری کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھنے اور خواہش کرنے سے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، شیطان کہتا ہے نظر میرا پرانا تیر اور کمان ہے جو خطا نہیں ہوتا. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے. یقیناً اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ کریم قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، میں آپ کے سامنے قرآن کریم بیان کر رہا ہوں، پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات بیان کی، آپ کے سامنے میں نے حدیث مبارک بیان کی ہیں تاکہ ہم اس فتنے کو سمجھیں. ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، مختلف ویڈیوز کے ذریعے، بل بورڈز کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹ بورڈ کے ذریعے، حتیٰ کہ اتنی بربادی آ رہی ہے. صابن کا ویپر لو، عورت کا فوٹو، پاؤڈر، ٹیلکم پاؤڈر لو، عورت کا فوٹو، کوئی بھی چیز لینے جائے عورت کا فوٹو، حتیٰ کہ گھر کے اندر کوئی چیز، گھر کا سامان، کپڑے دھونے کا پاؤڈر لینے جاؤ ڈبے کے اوپر عورت کا فوٹو، فلاں لینے جاؤ عورت کا فوٹو، کپڑے لینے جاؤ عورت کے فوٹو. ہر جگہ بد نگاہی کے مناظر کھلے ہوئے ہیں.
اور ان میں بعض وہ ہیں جو یہ عورتوں کی اس طرح کی تصویریں بناتے، لگاتے، چھاپتے، چھپاتے اور مسلمانوں جو اس طرح بے نگاہی، بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو میں ڈرا رہا ہوں کہ یہ اشاعت فاحشہ کے مجرم ہیں۔ قرآن کریم میں اشاعت فاحشہ کے بارے میں فرمایا گیا، وہ جو فحاشی پھیلاتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، اشاعت فاحشہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہ سورہ نور میں اللہ کریم نے اشاعت فاحشہ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کا ارشاد فرمایا ہے، دنیا اور آخرت میں۔ کوئی چیز پروڈکٹ نکالنی ہے اور اب مرد کی ضرورت کی چیز ہے، اس پر بھی عورت کا فوٹو۔ پھر گھروں کا حال دیکھ لیجئے، معذرت کے ساتھ گھروں کا حال دیکھ لیجئے، شادی بیاہ، کزن کی دوستیاں، جس شادی میں جاؤ، جس تقریب میں جاؤ، نارملی بات کر رہا ہوں، جرنلی، مرد لڑکے، لڑکے لڑکیاں، لڑکے لڑکیاں، اے میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے۔ کہاں سے بھائی بہن ہو گئے بھائی؟ کدھر سے بھائی بہن ہو گئے؟ آپ کی ماموزاد بہن ہے، یہ اس کا کزن ہے، ٹھیک ہے، منہ بولی بہن آپ نے کر دے، منہ بولی بہن سے کوئی پردہ ختم ہو جائے گا؟ جوان بوڑھے سب لگے ہوئے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، بد نگاہی، بوڑھوں کو بھی چین نہیں ہے، مادر ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میرے ہاتھ جڑے ہوئے، بوڑھوں کو بھی چین نہیں ہے، کر کے یہ بالکل عورتوں میں گھس جائیں گے، کیا ہے میرے چاچا، بوڑھے ہو گئے ہو، اب بھی جوان لڑکیوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہو، کچھ تو حیا کرو۔ گھس جائیں گے عورتوں کے پنڈال میں گھس جائیں گے، کیا حال ہے آپ کے، ٹھیک ہے؟ وہ ادھر سے بھی آئے گی، بھائی جان آپ کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ یہ سب بھائی بہن بن کر، ارے بھائی کو بھائی بھی ملے، بھائی کو بہن ہی ملتی ہے، بہن کو بھائی ملتا ہے، ماں کو بیٹا ملتا ہے، بیٹے کو ماں ملتی ہے۔ یہ میری منہ بولی ماں ہے، ماں تو نہیں ہے نا، یہ میری منہ بولی بہن ہے، بہن تو نہیں ہے نا، یہ میرا منہ بولا بھائی ہے، سگا بھائی تو نہیں ہے نا۔ ارے جسے نکاح ہو سکتا ہے اسے پردہ نہیں کرو گے؟ کبھی سنا یا کبھی مرد نے بولا بھائی نے بولا یہ میرا منہ بولا بھائی ہے، کبھی ملیں گے؟ بھئی چچا کو بنانا یہ میرا منہ بولا چچا ہے، نہیں، یہ منہ بولا چچا کہیں بھی نہیں ملے گا، یہ میرا منہ بولا ماموں ہے، منہ بولا ماموں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ سارے منہ بولے یہ مخالف جنس میں سارے منہ بولے مل رہے ہیں۔ کیا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ کیا شرارت ہے؟ آخر لڑکی ملی تھی منہ بولی بہن بنانے کے لیے، اس لڑکی کا بھائی نہ ملا تھا منہ بولا بھائی بنانے کے لیے؟ یہ انٹی خطرے کی گھنٹی میک اپ کر کے ملی تھی، یہی ملی تھی منہ بولی ماں بنانے کے لیے تم کو؟ اس کا شوہر نہ ملا تھا منہ بولا ماں بنانے کے لیے؟ مثال دے رہا ہوں، چوٹ کر رہا ہوں آپ کو، چور پکڑ رہا ہوں دل کا۔ یہ شرارتیں، یہ شرارتیں۔ پھر جناب ملیں گے، شیک ہینڈ، ہاؤ آر یو، ہاتھ ملاتے یار۔ اور اب تو وہ کیا اس کو پتہ نہیں کیا گلے ملنا، ہگ آج کل چلا ہے نا، گلے ملتے، اب بولنا ہے کچھ، گلے ملتے۔ ہمیں کہہ رہے جناب اتنی سختی نہ کرو، ارے بھائی کس جد کی سختی یار؟ آپ سختی کی بات کر رہے ہیں؟ کس سختی کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے شرعی پردہ گیا، برقع چلا گیا، پھر چادریں چلی گئی، اب دوپٹے چلے گئے، کپڑے آدھے ہو گئے، سلیو لیس ہو گئے، اب جانا کہاں ہے؟ کس ایڈریس پہ جا رہے ہو میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے مدنی چینل پر سننے والے اسلامی بہنوں؟ آپ کس ایڈریس پہ جا رہے ہیں؟ کون سا پتہ ملا ہوا ہے؟ ذرا دیکھیں تو صحیح، جنت کا پتہ ملا ہے یا جہنم کا؟ کس روٹ پہ جا رہے ہیں؟ ہاتھ ملانا یہ کون سا اسلام کا طرز عمل ہے؟ اور اتنا کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اب ہاتھ نہ ملاؤ، یہ یہاں اوورسیز کے اسلام بھائی بھی یہاں موجود ہیں، یعنی ہاتھ نہ ملا عورت سے تو وہ گلٹی فیل، مطلب یہ آپ کہ آپ کو مینرز نہیں ہے، آؤٹ آف مینرز، آؤٹ آف ایٹیکیٹس، سوسائٹی کے مینرز نہیں ہیں آپ کے بعد۔ اگر آپ غیر محرم، وہ تو ہاتھ آگے بڑھائے گی، آپ کیسے ہاتھ آگے بڑھاؤ گے بھائی؟ آپ اب مسلمان ہو، ایک مسلمان ایک اجنبی غیر عورت کے ساتھ ہاتھ کیسے ملائے گا؟ حتیٰ کہ اجنبی مرد اور عورت کا یہ معاملہ ہے کہ پیر کا عورتوں سے ہاتھ چموانا تو دور رہا، صرف ان سے ہاتھ ملائے تو اس کا عذاب بھی کم نہیں ہے، پیر بھی نہیں کر سکتا یہ چیزیں۔ پیر سے بھی تو پیر اور اجنبی عورتوں کا پردہ نہیں ہوگا،
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس اجنبی عورت کو آپ کا دستے مبارک لگا؟ بلکہ سنو اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، اے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، اے یہ نعرہ لگانے والوں کہ آقا پر ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، اور واقعی اللہ نے وقت دیا تو انشاءاللہ جان مال سب قربان ہو جائے گا، مگر اے مصطفیٰ کے نام پر جان قربان کرنے کا اعلان کرنے والوں، ذرا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا تو سنو کہ ارشاد ہوتا ہے جن عورتوں کو میرے آقا بیعت کرتے ان سے فرماتے جاؤ میں نے تمہیں بیعت کیا، خدا کی قسم بیعت کرنے میں آپ کا مبارک ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں چھوا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سیرت۔ حضرت سیدتنا امیمہ بنت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے چند خواتین کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی، آپ نے فرمایا یعنی میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، یعنی ہاتھ نہیں ملاتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ سنو حضرت شیخ ابو لیث سمرقندی، حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوں گے۔ ہم لوگ چل پڑے ہیں ہاتھ ملانا ہے عورتوں کے ساتھ، اب کیا ہو گیا گلے مل رہے ہیں، بہن جیسی ہے نا، بہن جیسی ہے گلے مل رہے ہیں۔ سگی ماں کا کبھی پاؤں پکڑ کے چوما نہیں ہے، والد صاحب کا کبھی دست چوما نہیں ہے، ہاتھ نہیں چوما عید کے دن بھی، اور چلا ہے اجنبی عورتوں سے ہاتھ ملانے کے لیے۔ یہ سوسائٹی بن رہی ہے، باہر تو بن چکی ہے، یہاں بھی جو باس کہتے جو پڑھا لکھا طبقہ کہلاتا ہے باس، ہر ایک کا میں نہیں کہہ رہا، وہ اس طرح امنڈ پڑے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگا کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین اور ہمارے اسلام کی تعلیم و تربیت کو سمجھیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں اپنی اولاد پر بھروسہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ مجھے میرے بیٹے پر بھروسہ ہے، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، میرا بیٹا، ہاں تمہارا بیٹا بہت اچھا ہے بھائی، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تمہارا بیٹا بہت اچھا ہے، میرا بیٹا نیک ہے، آپ کا بیٹا نیک، میرا بیٹا کوئی بدکاری نہیں کرتا بہت نیک ہے، میرا بیٹا کوئی شراب نہیں پیتا بہت نیک ہے، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، کبھی جوا نہیں کھیلتا بہت نیک ہے۔ واقعی جوا کھیلنا حرام، بدکاری کرنا حرام، بالکل درست ہے، شراب پینا حرام بالکل درست ہے، آپ کا بیٹا نہیں کرتا اچھا کرتا ہے، میرا بیٹا نیک ہے، میرا بیٹا بہت اچھا ہے۔ آپ کا بیٹا فلمیں دیکھتا ہے، آپ کا بیٹا بہت نیک ہے۔ آپ کا بیٹا اجنبی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر گلچھڑے اڑاتا ہے، آپ کا بیٹا بہت نیک ہے۔ آپ کا بیٹا داڑھی منڈاتا ہے، آپ کا بیٹا بہت نیک ہے۔ آپ کا بیٹا الٹے سیدھے اور ناجائز کاروبار اور دھندے کرتا ہے پھر بھی نیک ہے۔ یعنی کچھ نیکی اور گناہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گناہ صرف یہ تین ہی چیزوں میں رہ گئی؟ کیا بے پردگی گناہ نہیں ہے؟ مجھے میرے بیٹے پر بہت بھروسہ ہے، مجھے میری بیٹی پر بہت بھروسہ، چلو مان لیا آپ کو آپ کے بیٹے پر بھی بھروسہ، آپ کو آپ کے بیٹی پر بھروسہ، ٹھیک ہے میں نے مان لیا، بالکل مان لیا۔ یہ تو طے ہے کہ شیطان پر کسی کو بھروسہ نہیں ہے، طے ہے نا، شیطان پر کون بھروسہ کرے گا؟ اب سنو حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ جب ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت تنہا ہوتے ہیں، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان کے درمیان ہیجان پیدا کراتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرواتا ہے۔ شیطان پر تو بھروسہ نہیں ہے نا، شیطان کرائے گا یہ کام۔ آفیسز میں عورتیں، گھروں میں عورتیں، اب ہوا کیا، باہر جائیں تو وہ کام والی عورتیں، تو بھائی آپ کے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ کام والی عورت سے کام لے لے گی؟ نہیں، آپ کو ان عورتوں سے بات کرنا ضروری ہے، اس کو بلانا ضروری ہے۔ چائے بھی یہ کام والی عورت لا کر آپ کو دے گی، پانی بھی یہ کام والی عورت لا کر آپ کو دے گی، کھانا اور پلیٹ بھی یہ کام والی عورت لا کر آپ کو دے گی۔ یہ جو بھی گھر کے اس میں مختلف نام رکھے جاتے ہیں، میں فیمیل سرونٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کو مطلب شارٹ لفظ کے اندر۔ آپ کے آفیسز کے اندر بے اجنبی عورتیں ہیں، یہ جناب چائے آپ کو لا کر دیں گی، اپوائنٹمنٹ وہ آپ کا طے کرے گی، لیٹر ویٹر سب وہ آپ کے بنائے گی، ٹیلی فون وہ کرے گی۔ بدقسمتی کے ساتھ پری پلان ریسیپشن کے اوپر لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے، پری پلان۔
ऑपरेटिंग पर लड़कियों को बिठाया जाता है। हालांकि वो ऑपरेटर लड़की जब नौकरी करेगी तो वो कितनी कितनी अच्छे और कितनी मतलब के लोचदार और कितनी पुरकशिश आवाज में बात करेगी, आप समझे तो सही। हालांकि इसकी मुमानियत मना है। जिस तरह ये लोचदार बात की जाती है कशिश वाली, मना है गैर मर्दों से बात करने का, क्योंकि इससे सामने वाले का जो दिल है वो फितने में आता है। फितने में आता है, तो ये इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन हमारे कल्चर है, माजरत के साथ अजीब व गरीब हाल हो गया है। मेरे मीठे प्यारे इस्लाम भाइयों, बराए करम खुदारा अपने इस माशरे को संभालें। ऐसे कई इस्लामी भाई देख और सुन रहे होते हैं जो सिविल सोसाइटी में जिनकी कुछ पोजीशन होती है, हर एक की बात नहीं होती। हर कोई अपने घर की तो इस्लाह करे ना, अपने घर की औरतों को तो पर्दा कराए, अपने घर की औरतों को तो संभाले, ये तो किया जा सकता है ना। और जो सिविल सोसाइटी के जिनकी माशरे में बात चलती है, कम्युनिटीज में बात चलती है, वो इन चीजों को रोकें। बींगा मुस्लिम अपना कैरेक्टर, अपना रोल प्ले करे, आप अपना रोल प्ले करें। अगर नहीं चलती कोई बात नहीं, अल्लाह करीम कबूल फरमा ले तो सवाब तो मिलेगा। भाई अपना किरदार अदा करे, वालिद अपना किरदार अदा करे, अपने घर की औरतों को पर्दा कराएं और सवाब कमाएं। पर्दे की अपनी बरकत है, पर्दे की अपनी बहार है। मैं आपको सुनाऊं, हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि इनकी अम्मी जान का वाकया सुनाता हूं। सख्त कहत था, बारिशें नहीं हो रही थी, बारिशें नहीं हो रही थी, लोग दुआओं की दुआएं कर रहे थे, बारिश नहीं हो रही, कहत पड़ा हुआ है। मेरे आका सैयदना निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी अम्मी जान के कपड़े का एक धागा हाथ में लेकर अर्ज की, या अल्लाह ये उस खातून के दामन का धागा है जिस खातून पर कभी किसी नामहरम की नजर नहीं पड़ी। मेरे मौला इसी के सदके रहमत की बारिश बरसा दे। अभी दुआ खत्म भी ना हुई थी कि रहमत के बादल घिर कर आए और रिमझिम बारिश बरसने लग गई। संभालो मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने घर के अंदर अपने घर के माहौल को संभालें। बेपर्दगी और ये बेशर्मी के माहौल को संभालें और उसको किसी सूरत खत्म करने की तहरीक चलाएं। आप अपना किरदार अदा करें, अपने घर में किरदार अदा, खुद को भी बचाएं। यहां जो बात है खुद को भी बचाएं। मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए, महलों के जरिए, बाजार के जरिए खुद को बचाएं कि निगाह भेंकेगी बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। आज कितनी कवाड़ी लड़कियां मां बन रही हैं, अस्तगफिरुल्लाह, कितनी कवाड़ी लड़कियां मां बन रही हैं। इतनी परसेंटेज बढ़ गई है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वेरी सॉरी टू से, ये बड़ी शर्म की बात है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर आजाद किया हुआ मुल्क है। यहां पर इस्लाम और दीन ही का निजाम होना चाहिए, खलास। और यहां पर भी आपको कूड़े के ढेर पर बच्चे मिलेंगे, थैलियों में डालकर फेंक देते हैं। कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्लियां बच्चों को नोच नोच कर खा जाते हैं। यह बड़ी अजीब सी बात हो गई है। तो ये सब ड्रामे, फिल्में, ऐसी वीडियोस, ऐसे मनाजिर, ऐसे मैगजीन ये उभारते हैं, लड़कियों को भी उभारते हैं, लड़कों को भी उभारते हैं। अपनी निगाहों की हिफाजत करो। ए मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, निगाहों की हिफाजत करो। अपने मोबाइल फोन से हर गैर महरम लड़की का एड्रेस और फोन नंबर और ऑडियो वीडियो इमेजेस सब डिलीट कर दे ना। अपना काम ही नहीं है, हम अल्लाह के बंदे, हमको शरीफ बनना है, नेक बनना है। हमारे मोबाइल फोन में किसी अजनबी गैर महरम औरत का बिला इजाजत शरई कांटेक्ट होना, उसका फोटो होना, हमारे पेजेस के ऊपर उसकी तस्वीरें आना। अगर आपको लगता है कि मैं फला पेज पर हूं और मुझे बाहर से तस्वीरें आ जाती है, मैं क्या करूं, क्या क्या करूं, यार मिटा दो। नहीं, कैसे मिटेगा, कैसे होगा? हाँ भाई, तुम तो पानी को मम्मा बोलते हो, दूध को दूधू बोलते हो, गरम गरम दूध यूं पी जाते हो कि तुमको यह भी नहीं पता चलता कि दूध गरम है कि ठंडा है। ठंडे गरम का पता चलता है, नमक मिर्ची का पता चलता है, क्या चाय में नमक डाल के पीते हो? भाई क्या कर रहे हो?
किस तरह पीते हो भाई? मिट्टी के तेल में शरबत डाल के पीते हो? सारी समझ पड़ती है। ये कैसे होता है? बाद अगर मोबाइल फोन में म्यूजिक बजता है ना, तो हमने कभी कहा था जरा इसको बदल लेना। कैसे बदलते, कुछ समझ नहीं पड़ती। शाम को पता चला म्यूजिक बज रहा है, सुबह से कोई 50 म्यूजिक बज गए, तुमको समझ ही ना पड़ी है म्यूजिक की। अच्छा, फिर पूछते ये म्यूजिक है, यूं पूछते ये म्यूजिक है। अब बोल रहे कुछ साहब मिस्टर सादा को, इनको यही नहीं पता कि म्यूजिक है। हाँ हाँ म्यूजिक है, म्यूजिक है। जब आप बदल दो, है बेटे ने आगे पीछे कर दिया, हो सकता कर दिया बेटे ने आगे पीछे, तो भाई तो बेटे ने आगे पीछे कर दिया। कभी बेटे ने 1000 की नोट फाड़ी है आपकी? कभी 1000 की फट्टी भी नोट भी दिखा, बेटे ने फाड़ दी होगी, बेटे ने फाड़ दी होगी 1000 रुपए की नोट। फिर पता चले बेटा जिंदगी में पहली बार ही फाड़ेगा, आखिरी बार ही फाड़ेगा 1000 की नोट। बेटे ने मोबाइल में म्यूजिक बदल दिया, तुमको पता ना चला। बेटा 1000 की नोट फाड़ता है तो तुम्हें पता भी चल जाता है। मतलब हो सकता है आप जो कह रहे हो सही हो, लेकिन ये देख लें, ये आप किसी और को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की। ना फरमानी आप अल्लाह की कर रहे हो, बंदे को क्या मुतमईन कर रहे हो भाई? जिस रब की ना फरमानी की है उससे डरो, उससे शर्म करो, और गुनाह छोड़ो, बेपर्दगी छोड़ो, बेहयाई और बेशर्मी छोड़ो, अपनी निगाहों की हिफाजत करें। डिलीट कर दे अपने मोबाइल फोन से सारे इस तरह की चीजें, सारे निकाल दे इमेजेस। और अगर ऐसे पेजेस हैं जिन पर ये बेपर्दा और बेशरम औरतें आ जाती हैं, क्या जरूरत है ऐसे पेज पर आपको रहने की, और क्या जरूरत है ऐसा पेज एक्टिवेट करने की? जान छुड़ाए। हमें ये पेजेस में क्या करना है? हमको तो जन्नत में जाना है। आका के पीछे पीछे बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला, इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। तो आज से बेपर्दगी खलास। अजनबी औरतों के साथ इस तरह की कोई अगर सेटिंगें हैं, खलास। बेशर्मियों, ये बेहयाई, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे देखना, खलास। मेरे कान कुरान की तिलावत सुनेंगे, म्यूजिक नहीं सुनेंगे। मेरी आंखें मेरे प्यारे रब का काबा देखेंगी, प्यारे मुस्तफा का गुंबद खजरा देखेंगी। मेरी आंखें कुरान करीम देखेंगी, मेरी आंखें मेरी मां को रहमत के साथ देखेंगी, मेरी आंखें बदनिगाही नहीं करेंगी। बिल्कुल सच्ची पक्की अज़म करें मेरे नौजवान इस्लामी भाइयों और मेरे बूढ़ी बड़े उम्र के बूढ़े इस्लामी भाइयों। बदनिगाही तो आपसे भी हो सकती है, खलास करें। हमें ये दुनिया की तरह बेशरम बेहया औरतों पे क्या मतलब? हम नेकी करके, परहेजगारी इख्तियार करके, तकवा इख्तियार करके, अपने रब को राजी करके इंशाअल्लाह दुनिया से जाएंगे। जन्नत में अल्लाह ताला तुम्हारा हूरों से निकाह करवाएगा इंशाअल्लाह। हम सब इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, हूरे भी मिलेंगे। छोड़ो यहां की शराबें, जन्नत की पाकीज़ा शराबें पिएंगे। छोड़ो यहां के नाजायज और हराम की कमाई के बंगले और मकान बनाना। इंशाअल्लाह जन्नत में अल्लाह जो महल अता करेगा, उन इंशाअल्लाह महलों में रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें जन्नत में जाना है मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों। हमें अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। अपनी निगाहों की बस हिफाजत करो। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे। और इस तरह कोई पेजेस नहीं होने चाहिए, कोई ऐसा आपका निजाम, ना मोबाइल में, ना पीसी टैबलेट में, ना कंप्यूटर में, इवन के ना टीवी पर। टीवी पर भी बड़ी तबाही आई हुई है। मगर बस आप अल्लाह के लिए नियत कर लो, बस मैं नहीं करूंगा, बस मैं बचूंगा। मदी चल के नाज़रीन भी नियत कर लें, हम बचेंगे। और बचना कैसा? हजरत सैयदना सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह ताला अलैह इंतहाई मुत्तक़ी परहेजगार बुजुर्ग थे, और इंतहाई खूबसूरत, हसीन और जमील। हज के दौरान मकाम अब्वा पर एक बार अपने खैमे में आप तन्हा बैठे थे, क्योंकि आपका जो साथी था वो खाना लेने के लिए गया हुआ था। अचानक एक औरत बुर्का पहने हुई आपके खैमे में दाखिल हो गई और उसने अपना बुर्का हटाया। खूबसूरत औरत थी, गुनाह पर उभारा। आपने रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया,
رونا شروع کر دیا، دبا، ایسا روئے ایسا روئے ایسا روئے کہ اپنا سر گھٹنوں میں ڈال دیا آپ نے، اور ہزاروں قطار رونے لگے۔ وہ یہ منظر دے کر عورت بھاگ گئی۔ جب آپ کا رفیق آیا، ساتھی جو تھا وہ آیا، تو اس نے دیکھا حضرت تو رو رو کر آنکھیں سوج گئی، برا حال ہو گیا۔ کہ حضور کیا ہوا؟ تھوڑا اصرار کیا کہ بتائے تو صحیح کیا ہوا؟ تو آپ نے سارا واقعہ سنا دیا کہ یہ ہوا تھا، اس وجہ سے میں رویا۔ یہ سن کر آپ کا ساتھی رونے لگ گیا۔ کہا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں، آپ تو صبر کر گئے، میرے جیسا ہوتا تو شاید صبر نہ کر سکتا، میں اس بات پر رو رہا ہوں۔ خیر واقعہ پورا ہوا۔ طواف و سعی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حتیم کعبہ میں چادر سے گھٹنوں کے گرد گہرا باندھ کر بیٹھے تھے۔ اتنے میں اونگ آ گئی، نیند آ جاتی ہے نا، اونگ آ گئی۔ خواب میں حضرت سیدنا یوسف، تو خوبصورت حسین و جمیل شخصیت کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ تو حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمان نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ میں اللہ کا نبی یوسف ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی، عرض کی یا نبی اللہ، زلیخا کے ساتھ آپ کا قصہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مقام ابوا پر عربیہ کے ساتھ ہونے والا واقعہ عجیب تر ہے، اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی۔ اس طرح بچتے ہیں بچنے والے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بچنے کی نیت ہونی چاہیے، آپ کی نیت سچی ہوگی بچ جائیں گے۔ اس طرح اپنی آفیسز کو، اپنے دفاتر کو، اپنے گھروں کو، اپنی فیکٹریز کو، عورت کو جاب کرنے کی اجازت ہے، عورت کو جاب کرنے کی اجازت ہے، عورت نوکری کر سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، مگر اس کی شرائط ہیں، پردے کی پوری شرائط ہیں، پردے کی پوری رعایتوں کے ساتھ۔ 5 شرائط صرف کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھی ہیں۔ کر سکتی ہے اگر اس کے لیے جاب کرنا، یہ جو باہر نکل کے جاب کرتی ہیں ان کے لیے پھر گھریلو کسب ہے، گھر کا کام کاج کرے، یہ چیز ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو سختی نہ کہیں کہ یار یہ سختی ہے، بھائی سختی نہیں ہے یہ۔ جتنی آپ مجھے بتائیے، کیا پہلے میں اینڈ کر رہا ہوں، میں نے کہا تھوڑا وقت لوں گا آپ کا، کیا پہلے گھروں پر لوہے کے دروازے لگتے تھے؟ یہ بتائیں، پرانی بات کر رہا ہوں، لگتے تھے؟ کیا گلیوں پر بیریئر لگتے تھے؟ کیا اتنے مہنگے مہنگے تالے پہلے ملتے تھے؟ کیا پہلے گلیوں میں اور یہ محلوں میں اتنا گارڈ کا سسٹم ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا نا بھائی۔ کیا پہلے اس طرح آپ کے کار کے اس طرح کے انٹرنیشنل لاک بنتے تھے؟ نہیں بنتے تھے بھائی۔ کیا پہلے ٹریکر بنتے تھے؟ نہیں بنتے تھے بھائی۔ تو کیوں بنے یہ؟ آگے لوہے کے دروازے کیوں لگا رہے ہو آپ؟ اتنے بڑے بڑے تالے کیوں لگا رہے ہو؟ کبھی تھم لوک لگاتے ہو تو کبھی وہ آنکھوں والا وہ پاسپورٹ لگاتے ہوئے کیوں لگا رہے ہو یہ؟ آپ بولو گے چوری بڑھ گئی ہے۔ کیا بول رہے ہو؟ چوری بڑھ گئی ہے، ڈکیتی بڑھ گئی ہے، کرائم بڑھ گیا ہے، کرپشن بڑھ گیا ہے، پروٹیکشن کر رہے ہیں، ادارے پروٹیکٹڈ چیزیں بنا رہے ہیں، سافٹ ویئر پروٹیکٹڈ وال بنا رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ بھائی اتنا پروٹیکشن؟ پہلے تو نہیں ہوتا تھا، پہلے تو دروازے بھی کھلے ہوتے تھے، پہلے تو صرف پردے ڈلے ہوتے تھے، پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ کہیں کہ چور بڑھ گئے، کرپشن بڑھ گیا ہے، کرائم بڑھ گئے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جب چور بڑھے، کرپشن بڑھا، کرائم بڑھے، آپ نے احتیاطیں بڑھا دی۔ جب بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی بڑھی ہے تو آپ کو عورتوں کا پردہ بڑھانا پڑے گا، بڑھانا پڑے گا، اپنی بچیوں کو پروٹیکشن دینا پڑے گا۔ صرف یہ کہنے سے جناب یہ جناب لڑکے بڑے وہ آزاد ہو گئے ہیں، آزاد ہو گئے ہیں، عورتیں بھی کہتی ہیں یہ ان کو کیا ہو گیا، یہ لڑکے یوں ہو گئے، یہ مرد یوں ہو گئے۔ ارے بھائی سیدھی سی بات ہے، جہاں مٹھائی ہوگی نا وہاں مکھی آئے گی۔ ذرا پیالہ دیجئے گا بھائی جان، مٹی کا پیالہ کہیں آگے پیچھے پڑا ہو تو۔ ہاں، جہاں مٹھائی ہوگی نا وہاں مکھی آئیں گی نہیں آئیں گی؟ آئیں گی نا۔ اب آپ بولا یہ مٹھائی پر مکھیاں کیوں آ رہی ہیں؟ او بھائی تو مٹھائی ہے تو مکھی تو آئے گی نا۔ آپ مکھیاں ہٹاتے رہو، مکھیاں ہٹاتے رہو، مکھیاں ہٹاتے رہو۔ اب ذرا کیمرہ ادھر لیں اور نیچے والوں کو دکھائیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ذرا اسکرین پر دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟
مثال کے طور پر یہ مکھی، یہ مٹھائی، یہ مٹھائی نظر آ رہی ہے پرچی؟ ابھی آئے گی، ابھی آئے گی، تسلی تو رکھ، تسلی رکھ، آئی پرچی نظر؟ مثال کے طور پر یہ مٹھائی ہے، اب اس پہ مکھیاں آ رہی ہیں، مکھیاں آ رہی ہیں، مکھیاں ہٹاؤ، مکھیاں ہٹاؤ، مکھیاں تھک جائیں گے بھائی، آخر کوئی تو حل ہوگا مٹھائی کو مکھی سے بچانے کا۔ میں آپ کو حل بتاتا ہوں۔ اب مکھی پہنچ کے دکھا دے ویس تک، پہنچے گی؟ پہنچے گی؟ مکھی مٹھائی بچی نہیں بچی؟ ٹھیک ہے، اپنی گھر کی عورتوں پر پردہ ڈال دو، شرعی پردہ ڈال دیں، انشاءاللہ بچت ہو جائے گی۔ کلیئر؟ اینی کنفیوژن؟ نہیں نا؟ گھر پہ جا کے لڑائی نہیں کر دینا، باجی پردہ کرو۔ ابھی تو آپ کو اتنے عرصے کے بعد سمجھ میں آیا، باجی کو جاتے لڑی کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا؟ نہیں، نیکی کی دعوت دیں، گھر میں درس شروع کریں، لڑائی جھگڑے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، محبت و پیار سے کریں، خود کو بچائیں۔ آپ آج یہ نیت کریں کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، میں بے پردگی کروں، میں بدنگاہی کروں، مجھے اجازت ہے، تم نہیں کرنا، نہ آپ کو اجازت ہے نہ اس کو اجازت ہے۔ آپ اپنے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا کریں، اور آج آپ نے نیت کر لی ہے، اب کوئی بھی اس طرح کی اگر کوئی گرل فرینڈ بنا کر رکھی ہے، کوئی اس طرح کی کوئی دوستی لڑکیوں سے گاڑ کر رکھی ہے، کوئی خاندان کی کسی کزن وغیرہ سے اس طرح دوستیاں اور تعلقات بنا کر رکھیں، میرے میٹھے پیارے سمجھ ختم کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے ختم کرو۔ اللہ کریم راضی ہو گیا، جنت دے دی، مدینہ مدینہ، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تو جنتی ملے گی، ایک کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ چلو مل کے پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ کے ملی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کو بھی سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا فیضان عطا فرما دے، جن کی خواہش یہ تھی کہ میرے انتقال کے بعد میرے کفن میں لپٹے جسم کو بھی کوئی غیر مرد کی نظر نہ دیکھے، یہ ان کی خواہش تھی۔ اور جب بروز قیامت میرے آقا زادی، میرے آقا کی شہزادی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب سواری آئے گی تو اعلان ہوگا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، آقا کی شہزادی جا رہی ہے۔ 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں میرے آقا کی شہزادی کی سواری نکلے گی۔ انشاءاللہ میرے آقا کی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا فیضان لے لو، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ حضرت عاسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابیات کا پڑوس مل جائے اور کیا چاہیے۔ اور ہم انشاءاللہ نیت کرتے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو انشاءاللہ پردہ کرائیں گے، خود بھی پردہ کریں، مطلب خود بھی بے پردگی سے بچیں گے، خود بھی بے پردگی سے بدنکاحی سے بچیں گے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی پردہ کرائیں گے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں، ان کو کہیں وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، انشاءاللہ دونوں طرف سے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی جب دونوں پر رحمت کی برسات پڑے گی، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس طرح نگاہوں کا حساب تو دے گا، کس طرح نگاہوں حساب تو دے گا، اے بھائی آنکھوں کا
قفل مدینہ آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو اسلام بھائی یہ نیت کرے گھر جا کر گھر در شروع کر دیں گے انشاءاللہ. سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب انشاءاللہ کچھ آپ کے مدنی حلقے ہیں اشراق چاش، اس کے بعد سو جاؤ مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ.